بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، بجٹ قریب ہے لیکن مختلف ادارے مختلف وارداتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زرعی ترقیاتی بینک جو کہ بالکل ہمارے پڑوس میں ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. زرعی ترقیاتی بینک میں تنخواہیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں، من پسند لوگوں کو ایکسٹینشن دینے کی بھی پوری منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا فیض آباد میں فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ ایک پبلک کے لیے ٹریک بنایا گیا، اس پہ بھی کروڑوں روپے لگا دیے گئے. حالانکہ وہ سرکاری فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ پبلک نہ آ سکتی ہے نہ اس کی اجازت ہے. پتہ نہیں پھر کیوں وہاں پہ بنایا گیا. پھر اس کے علاوہ ناظرین، جو ہمارے پڑوس میں 0 پوائنٹ یہ جو ہیڈ آفس کی جو بلڈنگ ہے، اس میں واش روم بھی نئے بنائے گئے ہیں، تو اس پہ کافی لاکھوں روپے لاگت آئی ہے. تو پتہ نہیں شاید اب ان واش روم سے پرفیوم جو ہے وہ پھینکا کریں گے جو بھی واش روم استعمال کرنے کے لیے جائے گا. اس کے علاوہ جناب طاہر یعقوب بھٹی صاحب جو ہیں، چونکہ وہ مئی میں ان کی 65 سال عمر بھی پوری ہو رہی ہے اور ان کا کنٹریکٹ بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے، جس کی بہت کم امید ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے. پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ بورڈ آف گورنر کی ایک میٹنگ بلا رہے ہیں، تو اس میں سنا ہے کہ وہ اپنا تقریباً 3 کروڑ روپے پلس کا بونس اور کچھ جو من پسند لوگ ہیں ان کے کچھ 40-50 لاکھ سے زیادہ کا بونس منظور کروانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اور پھر ناظرین آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر ہی بتا دیں کہ FBR نے ان کے اکاؤنٹ فریز کیے ہیں، چونکہ انہوں نے 6.5 ارب روپے کے قریب تقریباً جو ٹیکس ادا کرنا تھا وہ ٹیکس تو نہیں انہوں نے ادا کیا، لیکن وزارت خزانہ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 سال میں 9 ارب روپیہ منافع کمایا، لیکن پھر ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج کل زرعی ترقیاتی بینک میں کیا چل رہا ہے. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. وعلیکم السلام. بنگش صاحب، زرعی ترقیاتی بینک آپ کو پتہ ہے نا، کسانوں کی ترقی کے لیے بنا ہوا بینک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ترقی کی ہے زیادہ تر. تو ذرا مکمل طور پہ بتائیں نا آج کل چل کیا رہا ہے زرعی ترقیاتی بینک میں، تاکہ بات وزیر خزانہ تک، وزیر اعظم تک، سیکرٹری خزانہ تک، سب تک بات یہ پہنچائی جائے. مانگا صاحب، جو زرعی ترقیاتی بینک ہے نا، اس میں پلان بی چل رہا ہے. پلان بی کیا مطلب؟ پلان بی چل رہا ہے. پلان اے یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہے طاہر یعقوب بھٹی صاحب، ان کو ایکسٹینشن ملے اور وہ اپنے معاملات چلاتے رہیں. اب چونکہ ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے نا، مشکل ہے، ہاں، یہ ناممکن ہوتی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے پلان بھی اس طرح امپلیمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے اب یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ BOD کی جو نیکسٹ میٹنگ ہونے والی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو میٹنگ ہونے والی، اس میں انہوں نے 22 ایسے افسران ہیں نا جن کو پروموٹ کرنے کا جو ہے نا پلاننگ ہے، ہاں، ڈیسیشن لینا ہے. حالانکہ حکومت کہہ رہی ہے کفایت شاری کرو، بچت کرو، اور FBR ان کے سر پہ بیٹھی ہے، ہمارا ٹیکس دو بھائی، ہمارا ٹیکس دو. اور نہیں، ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے نا، کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان افراد جو کہ ان کے بلو آئیڈ ہوں گے ان کو فرنٹ پہ لایا جائے گا، تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ جو کرپشن سامنے آنی ہے، جو آشکار ہونی ہے، وہ نہ آ سکے، تاکہ آڈٹ والے آئیں تو ان کو مطلوبہ ڈاکومنٹس نہ مل سکیں. تو جناب نعیم الدین صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نعیم الدین صاحب چونکہ چیئرمین ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا عقابی نظر رکھیں کہ نیچے کیا چل رہا ہے. اچھا، اس میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ بجٹ جون میں آتا ہے، پھر گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی تنخواہیں کتنے بڑھیں گی، پھر احتجاج ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور معاملہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے، یہ جو بال ہے یہ گورنمنٹ کے اس میں ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے، یہ وزیر خزانہ کا ہوتا ہے، کبھی نہ اس کی منظوری دیتی ہے، ایک پراپر پروسیجر ہے. لیکن ادھر تو پھر جنوری 2026 میں ہمارے جو طاہر یعقوب بھٹی صاحب ہیں، ان کے ہمزاد نے اسپیشلی بتایا ہے کہ جی 50,000 سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک کی جو ہے نا تنخواہیں بڑھی ہیں، بڑھائی جا رہی ہیں یا بڑھ چکی ہیں 22 افسران. اچھا، جنوری 2026 میں، ٹھیک ہے، اب اپریل ختم ہونے کے کو قریب ہے. تو یہ جو افسران ہیں جن کو شام سویرے موجاں، تو پھر ٹیکس کس نے دینا تھا؟ اچھا، پھر کیا آگے؟ ایک تو یہ کہ یہ افسران کو اس لیے نوازا جا رہا ہے کیونکہ یہ ان کے بلو آئیڈ ہیں. جو امپلائیز ہیں، جو کہ ورکنگ فورس ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کریں
कोर्ट ऑर्डर का। हाँ, वो 22 अप्रैल को लगा है ना, जो पेंशनर हजरात है ना, वो पेशावर हाई कोर्ट गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने जो दादो शुमार पेश किए जी, इनके तो इतने पैसे नहीं बनते, तो वहाँ पे जो मुलाजमीन ने उन्होंने कहा कि जनाब ये गलत दादो शुमार दे रहे हैं। तो फिर अदालत ने कहा कि 22 तारीख को आप अपना हिसाब किताब लगा के शीटें लेके आएँ और अदालत को आगाह करें कि आपके कितने पैसे बनते हैं। हालांकि इनको अब जाते जाते तारिक भट्टी साहब को लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हैं तो लोग आपके लिए दुआएं करें कि यार एक बंदा आया था, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी थी। लेकिन ज़िंदगी तो उनकी बदली, लेकिन मुश्किल में बदली। एक्चुअली मेरी फाइंडिंग्स के मुताबिक जो है ना, जो भट्टी साहब है ना, उनसे कोई ऐसा हाथ हुआ है बैंक में जिसको छुपाने के लिए ना उनको ये हरकतें करनी पड़ रही हैं। देखें, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना मांगड़ साहब। इसी तरह करप्शन की एक वारदात को छुपाने के लिए करप्शन दर करप्शन करनी पड़ती है। मेरी इतला ये भी है कि एक शहरी ने एक बड़ी ज़बरदस्त सबूतों के साथ दरख्वास्त तैयार की है, वो जो बहुत जल्द FIA में चली जाएगी और ये जानी चाहिए ताकि पंडोरा बॉक्स खुलेगा ही खुलेगा। हाँ, अच्छा मांगड़ साहब, BODs की अगर आप मैं बात आगे बढ़ाऊँ ना, तो BODs के मुताबिक जो नेक्स्ट होने वाले हैं उसमें अरशद अवान साहिब, मकबूल सुखेरा साहिब, इनको स्पेशली जो है ना प्रमोट करने का सोचा जा रहा है। ठीक है, जिसमें जो है ना दीगर अफराद GM मुल्तान जाहिद हुसैन साहब, GM लाहौर कयूम सुखेरा साहब, हेड लीगल मकबूल सुखेरा साहब जैसे उन्होंने बताया, और हेड रिकवरी इस्लामाबाद उमर डोगर साहब, इनको जो है ना कोशिश की जा रही है कि प्रमोट किया जाए ताकि वो करप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो दबे के दबे रहें। बहरहाल देखें, इनमें से अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहिए, जिनके हमने नाम लिए हैं, तारिक भट्टी साहब मौक़िफ़ देना चाहें या उनका मीडिया सेल को मौक़िफ़ देना चाहे, तो हमारा कैमरा हाज़िर है और ज़्यादा दूर भी नहीं है हमसे। 2-3 मिनट में आपका बंदा इधर हमारे स्टूडियो आ सकता है, हम आपका मौक़िफ़ भी दे देंगे। लेकिन यार मुझे ये बताएं कि ये जो ज़ुबैर सोमरो साहब हैं, उन्होंने ये जो फार्म हाउस है फैज़ाबाद के करीब, वहाँ पे उन्हें कोई टॉक शॉप भी बनाई है, वॉशरूम वगैरह भी, ट्रैक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया तो पब्लिक के लिए ना, और करोड़ों रुपए की इनकी वहाँ पे जरी मशीनरी भी खड़ी हुई है। तो मुझे ये बताएं, वो सरकारी जरी फार्म है, तो वहाँ कोई काश्तकार कोई वाक के लिए वहाँ पे आते हैं? कौन वाक के लिए वहाँ पे आता है? तो ये तो सिर्फ वहाँ पे जो ट्रैक बनाया गया और वॉशरूम वगैरह बनाए गए, वो तो सिर्फ मालूम मता का बनाने का एक मनसूबा है ना। तो ये तो वज़ीर ख़जाना इनसे पूछें, सेक्रेटरी ख़जाना इनसे पूछें, या पब्लिक अकाउंट कमेटी इनसे पूछे कि भाई ये खाता आपने किस खाते में खोल रखा है। इसकी सबसे बड़ी जो सबूत या स्क्रूटी है ना, वो ये है कि उनके जो बिल बने हैं ना, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हेड ऑफिस और G72 में इनकी जो बैंक कॉलोनी है, वो नए वॉशरूम बने या रिनोवेशन हुई है। 12 लाख रुपए के वॉशरूम एक बना है। ये जो हमारे साथ बिल्डिंग है, ये बिल्कुल हमारे जो है ना 12 लाख का 12 लाख रुपए का एक वॉशरूम। तो इसके जो बिल है ना, वो बैंक के अकाउंट से पता कैसे जा रही है? 5-5 लाख रुपए के चेक के हिसाब से, क्योंकि वो पेपरा रूल की खिलाफ नहीं, नैब आ जाएगा ना बीच में, नैब से भी तो बचना है ना। अच्छा यार, बड़े उस्ताद पड़े हुए हैं यार, बड़े उस्ताद पड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स ऑफ करप्शन। हाँ, सही बात। तो ये जो फार्म हाउस के अंदर वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है और हर टक शॉप्स बनाई गई हैं, ये भी अब वहाँ किसने जाना है? ठीक है, कि मैंने तो नहीं जाना है बच्चों के लिए टॉफियां लेने वहाँ जरी फार्म हाउस पे। मैंने तो ये चनाब मार्केट में जाके लेनी है। तो वो इसलिए है ताकि वो पैसा वहां से निकले और पैसा इनके अकाउंटों में और जेबों में चले जाए। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि जब फार्म हाउस पे और बिल्डिंग पे जब वो सोलर पैनल लग रहे थे, तो इन कयूम साहब ने अपने घर पे भी लगवा लिया था, हाँ, मुबैना तौर पर। और कुछ एम्प्लॉयज ने भी फिर कहा था कि जी सड़ा के कसूर है, तो फिर उन एम्प्लॉयज के घरों पे भी लगा था। उसकी भी अभी जो है ना कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई। अच्छा, इस प्रोजेक्ट पे ना ये वॉकिंग ट्रैक वॉशरूम वगैरह बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए लगा है। तो बैंक अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम हाज़िर हैं। फिर इसके अलावा जी अपने मनपसंद लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी भी देने का मंसूबा है। और हमारे जो सदर साहब हैं ज़री तरक्याती बैंक के, वो 3 गाड़ियाँ ले चुके, तीसरी गाड़ी भी ले चुके हुए हैं। ये इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है ना मोहम्मद नुमान साहब, हाँ। ये एक तो ये जो है ना फ्रंट मैन है, और दूसरा ये जो ज़ुबैर कयूम साहब है ना, उनके बिजनेस पार्टनर भी बताए जाते हैं।
تو ان کی سیلری اسپیشلی 1 لاکھ روپے بڑھی ہے. یہ تو ایف آئی اے والے تحقیقات کریں گے. Definitely اچھا ان ایک کو اور کرنی چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جی زری بینک میں 2025 کے دوران 70 برانچ مینیجر جو ہیں بھرتی کیے گئے ہیں اور مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لکشمی کی وجہ سے بھرتی کیے گئے ہیں کیونکہ ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا ان میں سے 2 یا 3 بندے جو ہے نا مینیجر وہ ٹارگٹ حاصل کر سکے. ریکوری جو ان کے رکے ہوئے پیسے نا ان کی ریکوری کرنی تھی, ٹارگٹ دیا گیا تھا نا. تو اصولی طور پہ تو یہ ہوتا ہے پھر جو بندہ ٹارگٹ حاصل نہ کر سکے تو فارغ, لیکن پھر وہ چونکہ لکشمی چمک کی وجہ سے پھر ان کو فارغ نہیں کیا گیا. تو یہ معاملہ بھی آڈٹ والے بھی دیکھیں گے اور پھر ایف آئی اے والے بھی دیکھیں گے. ان کا جو ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا ریکروٹمنٹ ایک کمیٹی ہوگی نا, انہوں نے ایسے ہی تو نہیں نا ہائر کر لیا. ایف آئی اے کو چاہیے بلکہ آئی بی کو چاہیے اور اس میں ایک آدھا کوئی ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ کا بھی جو ہے نا ایک بندہ شامل ہونا چاہیے تاکہ جو شفافیت ہے وہ قائم رہ سکے کہ بھائی ان ریکروٹمنٹ کمیٹی یا ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ نے 70 مینیجر ہائر کیے تھے ٹارگٹ ان کا ریکوری تھا, یہ ہائر ہوئے تو ان کے ہائرنگ کیا پروسیجر تھا, ان کے بینک ڈیٹیلز ریکروٹمنٹ کمیٹی کے, اور وہ جو ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے پھر اس کے اوپر ان کو کیا جو ہے نا ایکشن لیا گیا, یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جنوری 2026 میں جو ان 22 لوگوں کو 50,000 سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تک کا انہوں نے جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اس میں بتایا جا رہا تھا اتنا اضافہ دیا گیا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ 90 مزید اپنے من پسند افراد کی تنخواہیں بڑھانے کا منصوبہ ہے. وہ باقی بینک کے ملازمین کا وہ کہتے ہیں کہ جی جو بینک کے باقی ملازمین ہیں وہ کورٹ آرڈر کا انتظار کریں, یا ان کا قصور کیا ہے, یا تو اچھا اگر آپ چلو بڑھا ہی رہے ہیں آپ سب کی بڑھا دیں. میں مانتا ہوں قصوروار ہیں, ان کا قصور ہے. کیوں نہیں کی کرپشن انہوں نے, کیوں نہیں ساتھ دیا طاہر یعقوب بٹی صاحب کا, کیوں نہیں اپنے گھروں پہ سولر پینل لگوائے, کیوں نہیں ہارٹ شاپ میں اپنا جو ہے نا وہ جو ٹک شاپ ہے وہ حصہ لیا, اور کیوں نہیں خوشامد میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, کیوں نہیں انہوں نے جو ہے نا خوشامد کی. تو قصوروار ہیں, وہ کیوں ایمانداری سے جاب کر رہے ہیں, وہ کیوں ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, تو اس کی سزا تو پھر ملنی ہوتی ہے. پھر جناب اس کے علاوہ جو خبر آ رہی ہے زری بینک ہیڈ آفس اور بینک کالونی G72 کے اندر تمام واش روم جو ہیں توڑ دیے گئے ہیں, اور ایک واش روم کا 12 لاکھ کا بل بنایا گیا ہے جو زبیر قیوم صاحب کی سرپرستی میں تیار کیا گیا ہے. اور ہیڈ سروسز ڈویژن اور صدر بینک کا یہ بڑا خاص آدمی بتایا جا رہا ہے. جو میری رپورٹ جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ وہ ہے نا آپس میں ملے ہوئے نا, ایک گروہ ہے نا یہ. طاہر یعقوب بٹی صاحب ہو گئے, زبیر قیوم صاحب ہو گئے, محمد نعمان صاحب ہو گئے. صحیح. یہ اچھا بینک کے اندر سنا تھا کہ یہ جعلی ڈگریوں پہ بھی کوئی بھرتیاں ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہے, لیکن اس کے اوپر منسٹری آف فنانس کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایکشن لیتی اور اس کے اوپر کوئی انکوائری بٹھا دی جاتی, لیکن انہوں نے بھی کوئی انکوائری نہیں کی اصل. اسی لیے تو پھر ان لوگوں کا چاکا اتر جاتا ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا کھل کے ذرا لٹو. سر ایک دوسرے کیس پہ کام کرتے ہوئے ایک ادارے کے نا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے میرے سامنے پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کہا یار پاکستان میں کون پوچھتا ہے, تو کرتے رہیں. تو جب انکوائریاں شفاف نہیں ہوں گی, سزا کا عمل جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, تو افسران تو پھر یہی کہیں گے نا کہ پاکستان میں کون پوچھتا ہے. اور ان کی بات سچی بھی. اب طاہر یعقوب بٹی صاحب جا رہے ہیں پیچھے جو ہے نا ان کے اکاؤنٹ فریز کروا کے ZTBL کے, اور 6 ارب روپے اب کون دے گا, وہ پینشنر کا مسئلہ الگ, 6 ارب روپے الگ. اور انہوں نے میں نے ان کی 2-3 رپورٹیں پڑھی تھی, کبھی یہ کہہ رہے ہیں 14 ارب روپے, کبھی کہہ رہے ہیں 9 ارب روپے کا ہم نے سالانہ منافع کمایا ہے. تو وہ منافع جا کدھر رہا ہے؟ بالکل صحیح. ٹیکس آپ نہیں دے رہے اور پینشن آپ نہیں دے رہے, تو یہ منافع آخر جا کدھر رہا ہے؟ بہت شکریہ جناب. میری DGFI جناب عثمان انور صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ اگر آپ نے ایکشن نہ لیا تو پھر یہ تو ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے. تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, بکر احمد صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, ان کے اوپر آڈٹ پیرا لگا ہوا ہے. اور بھی جو غیر قانونی بھرتیاں یہاں پہ جو سفارشی بھرتیاں ہیں, جو لکشمی کی ذریعے بھرتیاں ہیں, ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. بینک اپنا موقف دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں, لیکن اب اس درخواست جس دن وہ فائل ہو جائے گی
جو شہری جو FIA میں تحقیقات کے لیے اللیگل بھرتیوں کے ذریعے جو اللیگل بھرتیاں ہوئی ہیں، جو تنخواہوں میں اضافے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ للے تللے اڑائے جا رہے ہیں، جو واکنگ ٹریک بنایا زری فارم ہاؤس پہ، جو واش روم پہ پیسہ لگا ہے، اس حوالے سے وہ شہری جو ہے وہ درخواست دینے جا رہے ہیں. تو وہ درخواست بھی پھر آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جناب عثمان انور صاحب کو اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو کفایت شاری کی جو مہم ہے اس حوالے سے یاد کروائیں کہ جناب یہ زری بینک جو ہے یہ پاکستانیوں کا بینک ہے، کاشتکاروں کا بینک ہے، یہاں لوٹ مچی ہوئی ہے، اس کو روکا جائے اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے اور یہ بھی طے کیا جائے کہ کس نے وہ 6 ارب روپے FBR کو ٹیکس نہیں دیا تھا، اور یہ بھی طے کیا جائے کہ وہ کون شخص ہے جس نے جو پینشنز ہیں، جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان کی پینشن کو کئی سالوں سے روکا ہوا ہے، اس کا پرافٹ کدھر جاتا رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے جو اس کا پوسٹ مارٹم اس سارے ان الزامات کا ہونا چاہیے، یہ سارا جو سلسلہ ہے. اور پھر یہ جو بونس ہیں بار بار کے، یہ کس بات میں کیا کیا بھائی آپ لوگوں نے، کس کے چیز کے؟ یہ تو وہی کسٹم والا ہی معاملہ ہو گیا بھائی، کام کچھ بھی نہیں، ریوارڈ منی. پورے ملک میں لوٹ مچی ہوئی ہے، سارے گوداموں سے کسٹم کا مال چوری ہو گیا، ریوارڈ منی. ادھر کام کچھ بھی نہیں، ریکوری زیرو ہے، ٹیکس آپ نے ادا نہیں کیے، اکاؤنٹ منجمد ہو گئے. لو جی بونس لو جی، آؤ بھی تے کھاؤ بھی تے ہنسدے جاؤ بھی. یہ تو اچھا اصول بنایا بھائی آپ نے. تو انشاءاللہ اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے، کسانوں کے لیے، پاکستان کے لیے. شمشاد مانگڑ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.